السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سہیل احمد رحمانی۔ آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس پروگرام قیامت سے پہلے میں۔ الحمدللہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں دنیا خطابت کی مشہور شخصیت مولانا مصطفیٰ اجمل مدنی حفظہ اللہ، ہم آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام کے اندر شیخ محترم قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بڑی دلچسپ باتیں کہہ رہے ہیں۔ گزشتہ نشست میں شیخ محترم نے خواب کے تعلق سے کچھ باتیں بتائی تھیں۔ آج کے اس پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے شیخ محترم سے اسی سوال کے تحت خوابوں کی تعبیر کے بارے میں شیخ سے ہم پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم، کیا خوابوں کی تعبیر جاننا ضروری ہے؟ دیکھیے، خوابوں کی تعبیر جاننی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کا خواب پرندے کے پیر پہ معلق رہتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے جب تک اس کی تعبیر نہیں بتائی جاتی، اور جب تعبیر بتا دی جاتی ہے تو وہ چیز واقع ہو جاتی ہے، رونما ہو جاتی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آدمی خواب کی تعبیر جانے، اور ہر خواب کی تعبیر ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی خواب کی تعبیر جاننا چاہتا ہے تو بہرحال وہ جان سکتا ہے، اسے اس کی اجازت ہے۔ تو شیخ، اگر کوئی جاننا چاہے تو کس سے جانے؟ یہ ہر کسی شخص سے پوچھ لے کہ بھائی خواب کی تعبیر کیا ہے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ ناظرین کرام، بہت سارے لوگوں سے آپ کی بھی ملاقات ہوتی ہوگی کہ جو راستہ چلتے ہوئے یوں ہی ایرے گہرے ہر کسی سے اپنا خواب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ خوابوں کی تعبیر بھی بہت سارے لوگ جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ خوابوں کی تعبیر یہ بہت حساس اور بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ خواب اولاً تو آدمی ایسے شخص کو بتائے جو اس کا خیر خواہ ہے یا جو عالم ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سلسلے میں موجود ہے، لا تقص الرؤیا الا علی عالم او ناصح۔ خواب کو آپ صرف اسی شخص کو بتائیے جو عالم ہے یا آپ کا خیر خواہ ہے۔ بہت سے بدخواہ بھی ہوتے ہیں، حاسد ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک تعبیر جاننے کی بات ہے، دیکھیے، تعبیر کا علم جو ہے ہر کس و ناکس کو حاصل نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے کچھ خاص بندوں کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ کتابی علم نہیں ہے کہ آپ کتاب پڑھ لو اور خواب بتانے کے ماہر ہو گئے۔ جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہیں ہوگی، آدمی کو اس سلسلے میں مہارت حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضرت یوسف خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے، جیسا کہ جیل خانے میں بند تھے تو انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی۔ امام محمد ابن سیرین کے بارے میں آتا ہے، خوابوں کی تعبیر کے بڑے عالم تھے۔ تو خوابوں کی تعبیر ہر کسی کو بتانا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ بتا دینے کے بعد اگر وہ اس کا عالم نہیں ہے، جانکار نہیں ہے، غلط تعبیر بتاتا ہے تو اس سے خواب دیکھنے والے کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ شیخ۔ ناظرین، یاد رہے آپ کو کہ شیخ محترم نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ جب قرب قیامت ہوگی تو قیامت کے قریب میں مومن جو خواب دیکھیں گے ان کی خواب سچ ہو جائے گی، اس تعلق سے یہ بات آئی تھی۔ تو شیخ محترم، خوابی کے تعلق سے ایک بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر خواب میں دیکھا، حدیث مبارکہ اس تعلق سے موجود ہے، تو کیا واقعی معنوں میں اس نے اللہ کے رسول کو دیکھا، یا اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ بے شک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے خواب میں دیکھا اس نے گویا سچ دیکھا۔ واضح حدیث موجود ہے اس سلسلے میں، من رآنی فی المنام فقد رآنی حقا فإن الشیطان لا يتمثل بی۔ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے سچ دیکھا، حق دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا، میری نقالی نہیں کر سکتا ہے، میری جیسی شکل و شباہت نہیں بنا سکتا۔ لیکن ایک بات ناظرین کرام، یہاں آپ کو شبہ ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے خواب میں ایک جبے قبے میں ایک آدمی کو دیکھا، جب و دستار میں، سفید ریش ہے، سفید داڑھی ہے، بزرگ ہیں، اور لوگ کہتے ہیں میں نے خواب میں نبی کو دیکھا۔ تو کیا ہر وہ شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے خواب میں نبی کو دیکھا، کیا وہ اپنے دعوے میں سچا ہوگا؟ ناظرین کرام، میرا آپ سے سوال ہے، آپ بتائیے کہ کیسے آپ اندازہ لگائیں گے یا کیسے آپ پتہ لگائیں گے کہ جو شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے خواب میں نبی کو دیکھا وہ سچا ہے یا جھوٹا؟ میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں۔
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات وارد ہوئی ہیں احادیث کے اندر. جی ہمارے نبی کا حلیہ مبارکہ کیسا تھا, آپ کی داڑھی مبارک کیسی تھی, آپ کا قد کیسا تھا, اسی طریقے سے آپ کی رنگت کیسی تھی, چہرے کا رنگ کیسا تھا, یہ ساری چیزیں, کتنے حسین و جمیل تھے آپ, کیا آپ کی پوری داڑھی پکی ہوئی تھی؟ مثال کے طور پہ داڑھی کے سارے بال آپ کے نہیں پکے ہوئے, انگلیوں پہ گنے جا سکتے تھے چند بال آپ کے. اب مثال کے طور پہ جو شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے خواب میں نبی کو دیکھا ہے, کوئی بزرگ آئے تھے, سفید داڑھی تھی, آپ پوچھئے اس سے کہ جن کو تم نے خواب میں دیکھا وہ کیسے تھے؟ اگر وہ کہتا ہے پوری داڑھی کے بال پکے ہوئے تھے, سفید تھے, تو آپ کہہ دیجئے کہ آپ نے نبی کو خواب میں نہیں دیکھا ہے, اس لیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے پورے بال نہیں پکے ہوئے, سفید نہیں تھے. جی کوئی کہتا ہے ہم نے جس شخص کو دیکھا وہ آدمی بہت لمبا تڑنگا تھا, جی ہم کہیں گے کہ آپ سچے نہیں اپنے خواب میں, یا آپ نے خواب میں نبی کو نہیں دیکھا, وہ شیطان رہا ہوگا. اس لیے کہ ہمارے نبی کا قد درمیانہ تھا, نہ بہت لمبے تھے نہ بہت پست قد تھے, ہائٹ مطلب بہت لمبی نہیں تھی اور بہت چھوٹی نہیں تھی. جی یہ ساری صفات آپ کی موجود ہیں. تو اس چیز کا جاننا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ اس سے آپ دھوکہ کھا سکتے ہیں. اور بہت سارے لوگ اس طرح لوگوں کو ورغلاتے ہیں کہ آج ہمارے خواب میں نبی آئے تھے, ہم نے خواب میں نبی کو دیکھا ہے. تو اس طریقے سے جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں ان کو پرکھنے کا جو نسخہ میں نے آپ کو بتایا, اور امید ہے کہ ناظرین کرام آپ بھی اس نقطے سے کافی محظوظ ہوئے ہوں گے, اور اس کو یاد بھی رکھیے. جب کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس نے خواب میں نبی کو دیکھا ہے تو آپ سب سے پہلے نبی کا حلیہ مبارکہ اس سے دریافت کیجئے, اور اس کے بعد آپ فیصلہ کیجئے کہ اس نے نبی کو سچ دیکھا ہے یا وہ غلط دیکھا ہے. جزاک اللہ شیخ. اسی سے ملتا جلتا شیخ محترم ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں ڈر جائے یا کوئی برے خواب آ جائیں تو ایسے حال میں وہ کیا کرے شیخ؟ آپ اس بارے میں کچھ رہنمائی کریں, کیونکہ ناظرین بھی بہت سارے ہمارے ایسے ہوں گے, خواب تو دیکھتے ہوں گے, اس میں ڈر جاتے ہوں گے, بڑے پریشان ہوتے ہوں گے. ایسے حال میں ہمارے ناظرین یا لوگ کیا کریں؟ جی بے شک سب کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, پیش آتے ہیں. جی اور برے خواب آتے ہیں, آدمی پریشان ہو جاتا ہے. دیکھیے ہماری شریعت, جی جامع شریعت, ہر چیز کا حل اس شریعت کے اندر موجود ہے. کوئی گوشہ اس میں تشنا نہیں چھوڑا گیا ہے, ادھورا نہیں چھوڑا گیا ہے کہ آدمی پیاسا رہ جائے. جو بھی پیاس بجھانے کے لیے آئے گا اس کی پیاس یہاں ضرور بجھے گی. اور اس سوال کا بھی جواب موجود ہے ہماری شریعت کے اندر. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نسخے کا حل بھی بتایا ہے کہ جب آدمی خواب میں ڈر جائے تو کیا کرے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ شیطان کے شر سے آدمی پناہ مانگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطانی خواب ہوتے ہیں, برے خواب. اسی طریقے سے ایک نسخہ یہ بتایا گیا ہے کہ آدمی پہلو بدل لے, اور اگر مزید اللہ اس کو توفیق دے تو یہ نسخہ بھی بتایا گیا ہے کہ آدمی اٹھ کر کے وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے. تو یہ سب طریقے ہیں شیطانوں کو بھگانے کے لیے. اور ویسے بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی دائیں کروٹ سوئے, دعائیں پڑھ کے سوئے, سینے پہ پھونک لے جو دعائیں بتائی گئی ہیں, جو سنت کا طریقہ ہے. تو اس طریقے سے ہم شیطانوں کو بھگانے میں کامیاب ہوں گے اور اس طرح کے برے خواب بھی نہیں آئیں گے. یہ سب بچاؤ اور ڈیفنس کے طریقے ہیں, پہلے اس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے. اور کوشش کریں کہ باوضو سوئیں, سونے سے پہلے وضو بنا لیں. یہ ڈیفنس ہے, بچاؤ اس کو کہتے ہیں. ہم اپنے آپ کو شیطان سے بچائیں گے کیسے؟ اس کے بعد اگر شیطان حملہ کرتا ہے, دھاوا بولتا ہے, تو اس کے لیے بھی ہماری شریعت میں حل موجود ہے. اور ہماری شریعت جو نسخے بتاتی ہے اس پہ ہم عمل کریں. جزاک اللہ شیخ, بہت بہت شکریہ. آپ نے خاص طور سے ہمارے ناظرین کو خواب کے بارے میں جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے آپ نے ذکر کیا. شیخ محترم ایک سوال یہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ عرب کی سرزمین, عرب کے دشت و صحرا باغات میں, نہروں میں بدل جائیں گے. اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مراد؟ پہلے تو وہ حدیث سن لیجئے, اور یہ حدیث بھی میں ناظرین کرام کی خدمت میں پیش کر دوں, اس کے بعد میں انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی کروں گا. حدیث اس طرح ہے, لا تقوم الساعة حتی تعود ارض العرب مروجا و انہارا. قیامت قائم نہیں ہوگی حتی تعود ارض العرب, یہاں تک کہ عرب کی سرزمین تبدیل ہو جائے کس چیز میں؟ مروجا و انہارا. مروج کہتے ہیں سبزہ زار کو, اور نہروں میں تبدیل ہو جائے. آج دیکھ لیجئے عرب کی حالت کیا ہے, سبزہ بڑھ رہا ہے. پورا عرب ممالک گلستان کی شکل میں, ایک چمنستان, ایک لالہ زار کی شکل میں,
تبدیل ہوتے جا رہے ہیں جتنے عربی ممالک ہیں. جی. یہ نبی کی پیشین گوئی ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ پوری ہوتی ہے، ہمیں دکھائی دے رہی ہے. تو شیخ آپ نے کہا کہ بدل جائے گی، تو اس سے پہلے کبھی یہ معاملہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے جو بدلنے کی بات ہوئی ہے؟ ہاں، اس سے پہلے بھی تاریخ میں کبھی یہ واقعہ پیش آیا ہے؟ حتیٰ تعود ارض العرب، عرب کی سرزمین تبدیل ہو جائے گی باغات میں. اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ پہلے بھی کبھی عرب کی سرزمین سرسبز و شاداب ہوا کرتی تھی. اور آپ حیران رہ جائیں گے، بعض ماہرین جغرافیہ نے یہ دریافت کیا ہے، اللہ اکبر، عرب کی سرزمین پہلے سرسبز و شاداب ہوا کرتی تھی، لیکن مرور ایام اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلی آب و ہوا کے نتیجے میں وہاں کی سرزمین ریگستان میں بدل گئی، سبزہ وہاں سے ختم ہونے لگا. اور ایک بار پھر سے یہ ممکن ہے کہ تبدیلی آب و ہوا کے نتیجے میں مرور ایام کے ساتھ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا، ایک بار پھر سے عرب کی زمین لہلہاتی ہوئی نظر آئے گی اور آج نبی کی پیشین گوئی سچی ثابت ہو رہی ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ فی الدارین. شیخ ناظرین آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. شیخ محترم بڑے ہی بہترین انداز میں آپ کو باتیں بتا رہے ہیں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں. وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد شیخ محترم سے اور مزید نشانیاں ہم سنیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. لائبریریز میں اسلام ہے، آپ کے گھروں کی الماریوں میں بھی اسلام ہوگا کتابوں کی شکل میں. آپ کے واٹس ایپ پہ میسج آتے اسلام کے، فیس بک پہ اسلام ہے. اسلام سب جگہ پہ ہے، خالی ایک جگہ پہ نہیں ہے، ہماری زندگی میں نہیں ہے. دین فار ٹینز. دیکھیے نثار نڈیاڈوالا کے ساتھ ٹین ایجرز کے لیے ایسا سبق جو زندگی کی سچائی کو اسلام کی نظروں سے محسوس کرا دے. ہر جمعہ دوپہر 3:30 بجے اور شام 7 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے انسانوں پر کہ اس نے انہی میں سے ان کے اندر رسول بھیجا، جو رسول ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، جو رسول ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، جو رسول ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. پیغام سیرت النبی جانیے شیخ شمیم فوزی سے سیرت النبی کی وہ تعلیمات جو ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے. ہر پیر دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین حاضر ہوں آپ کا میزبان سہیل احمد رحمانی. وقفے کے بعد شیخ محترم سے بات چل رہی تھی قیامت کی نشانیوں کے بارے میں. ناظرین دیکھتے رہیں ہمارا آپ پروگرام قیامت سے پہلے. شیخ محترم سے وقفے کے بعد سوال یہ ہے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں. ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مسجدوں کو مزین کیا جائے گا، اس کو بہترین سنوارا جائے گا، اس میں نمازی نہیں ہوں گے. تو کیا یہ بھی نشانی ہے؟ جی دیکھیے، مساجد کی تزئین و آرائش یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جی پہلے میں حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں. جی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعہ حتی یتباہ الناس فی المساجد. جی قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ مساجد کی تزئین و آرائش میں اللہ اکبر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں گے. کس کی مسجد سب سے شاندار ہے، اس چیز پہ لوگ اپنی توجہ زیادہ مبذول کریں گے. حالانکہ جو کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ مسجدوں کو آباد کریں. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر. اللہ اور آخرت کے دن پہ جن کا ایمان ہوتا ہے وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. آباد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ویران نہیں کرتے، اس میں حاضری دیتے ہیں. مسجدوں کو آباد کرنے کا
مطلب یہ بھی ہے کہ مسجدوں کی صاف صفائی کرتے ہیں، یہ بھی مطلوب ہے. مسجد میں کوڑا کرکٹ نہ ہو، مسجد میں کوئی گندگی نہ ہو، جیسا کہ عرابی کا واقعہ جو آ کر کے کھڑے ہو کر کے مسجد میں پیشاب کرتے. جی شیخ. لوگوں نے ڈانٹنا پھٹکارنا شروع کیا. پیارے رسول نے لوگوں کو منع کر دیا، اسے پیشاب کر لینے دو. جب وہ فارغ ہوا تو آپ نے اسے پیار سے بلایا اور کہا یہ مسجدیں ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، تو مسجدوں کی صفائی مطلوب ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ بھئی مسجد کے اندر کوئی تھوک بلغم وغیرہ اگر کوئی ڈال دیتا ہے تو یہ غلطی ہے، گناہ کا کام ہے، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ آدمی اس کو صاف کر دے. تو مسجد کو صاف رکھنا ہے، لیکن صاف رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی تزئین و آرائش میں آدمی لاکھوں کروڑوں روپے صرف کر دے، اس کو خوب مزین بنائے، مزخرف بنائے، اور اسی میں ساری توجہ اس کی مبذول ہو جائے، ساری توانائی اور انرجی سب کچھ اسی میں آدمی صرف کر دے. میں آپ کو بتاؤں بعض جگہوں پہ فخر کرتے میں نے فخر کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے کہ مولانا صاحب یہ ہماری مسجد کا جو دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کینیڈا سے آیا ہے، انڈین نہیں ہے، چائنا سے نہیں آیا ہے، کینیڈا سے آیا ہے. کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے؟ میں کہتا ہوں کیا ہمارے ملک میں لکڑیاں دستیاب نہیں ہیں کہ مسجد کا دروازہ بن سکے اور ہم کینیڈا سے منگائیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی طرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی تھی. قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ مسجدوں کی تزئین و آرائش میں فخر کریں گے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نشانی پیارے رسول کی سچی ثابت ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے. جزاک اللہ شیخ. شیخ محترم سے ہم پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ شیخ کیا سودی کاروبار جو آج بالکل عام ہے، سود خوری جو عام ہے، کیا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے؟ جی بے شک، یہ سود خوری کا جو عام رواج ہے ہمارے معاشرے میں، یہ بھی دراصل قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کئی صحیح حدیثیں اس سلسلے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں کہ آپ نے جہاں قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ کیا ان من اشراط الساعہ، اسی میں سے فرمایا ان یظہر الربا، کہ سود خوری کا ظہور ہوگا. آج آپ دیکھیں تو سود خوری کی وبا جو ہے جی یہ ہمارے موجودہ اقتصادی نظام کا جو ڈھانچہ ہے اس کے رگ و پے میں بری طرح سرایت کر چکا ہے. کوئی بالواسطہ تو کوئی بلا واسطہ اس لعنت کے اندر گرفتار ہے. اور یہ قیامت کی نشانی جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ حرف بحرف پیارے رسول کی یہ پیشین گوئی سچی ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے. تو شیخ اسی سے ملتا جلتا کہ سود خوری کا اعلان آج ہمارے معاشرے میں جب اتنا عام ہے جی تو اس بارے میں اگر کچھ آپ تفصیل بتائیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا شیخ. جی، اس کی ضرورت میں خود بھی محسوس کر رہا ہوں. یہ ایک برننگ ٹاپک ہے اور معاشرے میں یہ جو لعنت پھیلی ہے اس کو دور کرنے کے لیے میں بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے ناظرین کے سامنے تفصیل سے میں ذرا اس مسئلے کی وضاحت کر دوں. دیکھیے، سود خوری یہ بہت بری وبا ہے اور بہت بری بلا بھی ہے. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو تم سود کو بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ. دیکھیے زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، جی کچھ لوگوں کو روپیہ قرض دیتے تھے، ادھار کے طور پہ دیتے تھے. ایک چھوٹی سی رقم ہوتی تھی، جی آدمی اس پہ سود متعین کر دیتا تھا. پتہ چلا کہ وہ چھوٹی سی رقم بڑھتے بڑھتے پہاڑ کے برابر ہو جایا کرتی تھی. لوگ اس سود کے پہاڑ کے بوجھ کے تلے دب جایا کرتے تھے اور اس سے بڑی خرابی معاشرے میں پیدا ہوا کرتی تھی. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. سود میں برکت نہیں ہو سکتی، سود کو اللہ مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے. بندہ جب زکوٰۃ دیتا ہے اپنے مال، صدقہ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، اس سے اس کا مال پاکیزہ ہوتا ہے. لیکن جب سود کھاتا ہے تو اس کی برکت مٹ جاتی ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ وفی روایت کتاب اللہ. جب کسی قوم کے اندر، کسی بستی کے اندر زناکاری، بدکاری اور سود خوری کی بیماری پھیل جاتی ہے تو وہ قوم، وہ بستی اللہ کے عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. تو یہ بڑی خطرناک وبا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے الذین یأکلون الربا. سود خوروں کا ذرا آپ انجام دیکھیے، وہ قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تو ان کا حشر کس طرح ہوگا.
اس کا نقشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھینچتا ہے. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو لوگ سود کھاتے ہیں لا یقومون، وہ قیامت کے دن نہیں کھڑے ہوں گے مگر کیسے؟ الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے چھو کر خپتی بنا دیا ہو، مجنوں بنا دیا ہو، دیوانہ بنا دیا ہو. لڑکھڑاتے ہوئے جیسا ایک خپتی اور مجنوں دیوانہ چلتا ہے، ایسے اس کے پیر زمین پہ صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑیں گے. یہ سزا ہوگی کس کی؟ سود خور کی، جو دنیا میں سود کھاتے ہیں. جی. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. یہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بیع بھی تو ربا ہی کی طرح ہے. جی جی. جو تجارت اور ربا ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ کہا کرتے تھے. جی جی. لیکن ایسا نہیں ہے. حالانکہ اللہ نے بیع کو، تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا. تجارت میں برکت ہے اور سود خوری یہ لعنت ہے، اور اس سے مال کی برکت ختم ہوتی ہے اور بہت ساری بلائیں آدمی مول لیتا ہے. بڑی وعیدیں اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں، تو اس سے لوگوں کو اجتناب کرنا چاہیے. جی. جزاک اللہ شیخ، بڑے پیارے انداز میں آپ نے بتایا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ پر لعنت کی. یعنی اگر کوئی شخص سود لیتا ہے یا دیتا ہے تو وہ شخص اللہ کے رسول کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں ملعون ہے. لعنتی. اس تعلق سے اگر کچھ حدیثیں آپ ہمیں بتائیں ہمارے ناظرین کو زیادہ بہتر ہوگا. جی. فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث مبارک ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ. اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے سود کے کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اس کے لکھنے والے پہ اور گواہی دینے والے. یعنی کوئی کسی بھی انداز سے، کسی بھی طرز سے سودی کاروبار میں اگر معاونت کرتا ہے، مدد کرتا ہے، تو وہ بھی لعنتی ہے اور وہ بھی لعنت کا مستحق ہوتا ہے. اسی طرح ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الربا 73 بابا. سود کے 73 دروازے ہیں. ایسرها مثل ان ينكح الرجل امه. سب سے ہلکا دروازہ یہ ہے کہ آدمی نعوذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری. یعنی جو سود لے رہا ہے یا دے رہا ہے وہ ایسا کر رہا ہے گویا کہ اپنی والدہ کے ساتھ زنا کر رہا ہے. اللہ اکبر. اتنا بڑا، اتنی شدید وعیدیں آئی ہیں اس سلسلے میں. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سود خوری کتنی بڑی بلا ہے اور کتنی وعیدیں اس سلسلے میں آئی ہیں. جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، شیخ محترم باتیں ہمیں بڑی پیاری بتا رہے تھے. ایسی باتیں بتا رہے تھے کہ دل نہیں چاہ رہا تھا اس بات کو ہم بند کریں، لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ اپنے پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں. آج کی نشست یہیں پر ختم کی جاتی ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں اور مزید نشانیوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إنما الدنيا فنا ليس للدنيا سبيل